السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کا نام کس نے رکھا اور سعودی عرب کے جو بانی تھے عبدالعزیز بن سعود، ان کی کتنی بیویاں تھیں اور ان کے کتنے بچے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن سعود کی 22 بیویاں تھیں۔ ان میں سے 17 بیویوں کے ہاں ان کے 45 بیٹے پیدا ہوئے۔ اب سعود کے شاہی خاندان کے شہزادوں کی تعداد 7,000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ عبدالعزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا اور آل سعود نے ہی تیل کی دولت سے مالا مال اس خلیجی ملک کو سعودی عرب کا نام دیا۔ سعودی عرب کے حکمران خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے پاس دولت کی کمی نہیں۔ سعود خاندان کا تعلق 18ویں صدی میں جزیرہ نما عرب کے ایک مقامی شیخ سعود بن محمد سے ملتا ہے۔ سعودی عرب دنیا کا واحد وہ ملک ہے جس کا نام 2 صدیاں پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران پر رکھا گیا ہے۔ شیخ سعود کے بیٹے محمد نے 1744 میں شعلہ بیان مذہبی عالم دین محمد بن عبد الوہاب سے اتحاد کر لیا اور محمد بن عبد الوہاب نے ہی خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا اور یہاں سے وہابی نظریات کے پرچار کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں سعود بن محمد کی نسل کو 1818 میں عثمانی افواج یعنی ترکی کے ہاتھوں شکست ہوئی، لیکن اس کے 6 برس بعد ہی سعود خاندان نے صحرائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا اور 1902 میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے حریف شاہی راشدی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید مستحکم بنا لیا۔ اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو متحد کر دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور 1913 میں خلیجی ساحل کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ دوسری جانب 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین بن علی آخری شریف مکہ قرار پائے۔ شریف مکہ کا منصب فاطمیین نے مصر کے دور میں 967 میں قائم کیا گیا تھا۔ شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں عازمین حج و عمرہ کا انتظام و انتظام ہوتا ہے۔ حسین بن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد 1924 میں عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے تیز کر دیے اور آخر کار 1925 میں حسین بن علی کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ عبدالعزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا۔ اس کے بعد عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کی بیٹیوں سے شادیاں کیں اور آج اس کی شاہی خاندان کی مجموعی افراد کی تعداد 25,000 ہے، جبکہ اثر و رسوخ رکھنے والے شہزادوں کی تعداد تقریباً 200 بنتی ہے۔ اس قدامت پسند وہابی ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز 1938 میں ہوا، جس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا۔ عبدالعزیز بن سعود کے بیٹوں کی مجموعی تعداد 45 بنتی ہے۔ 9 نومبر 1953 میں سعودی ریاست کے بانی عبدالعزیز کا انتقال ہوا اور اس کے بعد سعود کو ان کا جان نشین مقرر کیا گیا۔ 2 نومبر 1964 کو شاہ سعود کو کرپشن اور نااہلی کے انتظامات کے تحت معزول کر دیا گیا اور ان کے سوتیلے بھائی شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا۔ شاہ فیصل کی وفات 1969 کو جلا وطنی میں ہوئی۔ جدید سعودی عرب کے معمار کا خطاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل کو مارچ 1975 میں ان کے ایک بھتیجے نے قتل کر دیا اور اس وقت کہا گیا تھا کہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام بھی سعودی شاہ فیصل کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب کی حکمران شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی شاہ خالد کے حصے میں آئی اور وہ 1982 میں اپنی وفات تک حکمران رہے۔ اس کے بعد شاہ فہد حکمران بنے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی عمر سے 2 سال چھوٹے شاہ عبداللہ کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ 1995 میں شاہ فہد پر فالج کا حملہ ہوا، جس کے بعد وہ عملی طور پر زیادہ تر فرائض شاہ عبداللہ سے ہی سر انجام دیتے رہے۔ 2005 میں شاہ فہد کا انتقال ہونے کے بعد ان کی جگہ شاہ عبداللہ نے لے لی۔ سن 2015 میں 23 جنوری کو انتقال کرنے والے شاہ عبداللہ کی جگہ ان کے سوتیلے بھائی سلمان بن عبدالعزیز نے لی اور آج تک
سلمان بن عبدالعزیز سعودی عرب کے موجودہ حکمران ہیں، اور انہوں نے تخت حکمرانی سنبھالنے کے بعد سعودی عرب میں جدید جو ہے نظام تعلیم اس کے اوپر توجہ دی۔ سعودی عرب میں خواتین کی ڈرائیونگ کے حوالے سے ایک اصول اور ایک نظام بنایا۔ پہلے خواتین کو سعودی عرب میں ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی، پھر سعودی عرب میں تھیٹر اور سینما ہال بھی کھولے گئے۔ اس سے قبل یہ سعودی عرب میں تھیٹر اور سینما ہال قطعاً ممنوع قرار دیے گئے تھے، جبکہ جدید سعودی عرب کا خطاب پانے والے سلمان بن عبدالعزیز کے مزید جو ہے وہ نظام اور جدید سعودی عرب کو جدید تقاضوں کے اوپر ہم آہنگ کرنے کے حوالے سے ان کے جو کام ہیں اقدام ہیں وہ جاری ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ مزید نئی ویڈیوز اور نیوز اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔